وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، یہ حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی بندوں سے خوفزدہ ہوں، تو لہذا آپ مجھے یرثنی ویرث من آل یعقوب، مجھے آپ وارث عطا کیجیے اور جو میرا اور میرے یعنی یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے۔ تو اس وارث سے کیا مراد ہے؟ مال کا وارث مراد ہے یا علم کا وارث مراد ہے؟ تو مال کا وارث ہونا مراد نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو کبھی بھی مال کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میرے مال کی خبر گیری کرنے والا کون ہوگا، یہ مراد کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا ان کو جو فکر ہو رہی ہے وہ اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ لوگوں تک دین کی بات کون پہنچائے گا، میرے علم کا وارث کون بنے گا، یہ مراد ہے۔ تو جتنے یہ سارے بھی اہل حق ہیں وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ پیغمبروں کی مال میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، جتنا جو مال ہوتا ہے وہ سارا کا سارا بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں روایت ہے اور صحیح ستہ سب میں یہ روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث، کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہم وارث نہیں بناتے ہیں، یعنی ہم مال کا وارث نہیں بناتے ہیں، ہمارا جو مال ہے وہ ہماری اولاد میں تقسیم ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ما ترکنا صدقۃ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ جو فکر کر رہے ہیں وہ مال کے بارے میں فکر نہیں کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو ایک حدیث پاک ہے، اس میں شاہ ولی اللہ مددری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، اس کتاب میں انہوں نے روایت لکھی ہے کہ لا نرث ولا نورث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نہ ہی وارث ہوتے ہیں نہ ہی ہم وارث بناتے ہیں۔ باقی تو کسی کتاب میں یہ الفاظ نہیں ملے ہیں لا نرث کے، تو لا نورث کے الفاظ میں ملتے ہیں۔ تو لا نورث ہم جو ہے وارث نہیں بناتے ہیں، یعنی درہم دینار ان کا وارث نہیں بناتے ہیں۔ تو لہذا اس سے مراد سارا کا سارا جو ہے وہ علم مراد ہے کہ علم کا وارث کون بنے گا جو لوگوں تک دین کی بات پہنچائے گا۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی باتوں کی وجہ سے بات ثابت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام جو ہے وہ کبھی بھی مال کے بارے میں فکر نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کان عبدا نجار، کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ تو مشینی دور تو تھا نہیں کہ وہاں جو ہے مشینوں کے ذریعے فرنیچر بنایا جاتا ہو، بڑی کمائی ہوتی ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ یعنی اس آری سے تیشی سے جو ہے کیا کمائی ہوتی ہوگی، اس لیے ان کو مال کی فکر نہیں تھی، علم کی فکر ہو رہی تھی، نبوت کی وراثت کا یہ مراد تھی۔ تو لہذا وہ یہ مراد لے رہے تھے کہ دین کی وراثت جو ہے وہ میری یہ لوگوں تک کون پہنچائے گا۔ دوسرا، ابھی جو قادیانی ہیں ان سے جب بات کی جاتی ہے اس بارے میں کہ مرزا قادیانی جو تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ جب مرا ہے تو اس کے حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ درہم دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں، تو تم جو ہے وہ کیسے یہ بات کر رہے ہیں، یعنی اس کا مال جو دولت جو تھا وہ اس کے اولاد میں کیسے تقسیم ہوا۔ تو وہ آگے سے یہ آیت پیش کرتے ہیں، اور دوسری بات وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ سورہ نمل جو ہے اس میں آیت نمبر 16 میں یہ بات آتی ہے کہ ووارث سلیمان و داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ تو یہاں بھی جو ہے وراثت سے مراد مال کی وراثت مراد نہیں ہے، بلکہ علم کی اور دین کی وراثت مراد ہے، یعنی دین لوگوں تک کون پہنچائے گا۔ کیونکہ اگر یہ مراد لیا جائے تو پھر یہ آیت یوں ہونی چاہیے تھی وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَإِخْوَتُهُ داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے بھائی جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 18 بھائی تھے۔ پھر یہ مراد ہونا چاہیے تھا، یہ الفاظ ہونے چاہیے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بنے ہیں، باقی بھائی نبی نہیں بنے، تو اس سے مراد بھی
دین کی وراثت یعنی علم اور نبوت مراد ہے کہ اس کا وارث کون بنے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، کہ انبیاء جو ہیں وہ دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے ہیں بلکہ وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں. تو صاف ہوگی بات کہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں تو وہ وراثت سے مراد دین کی وراثت مراد ہے، علم کی وراثت مراد ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو ہے وہ بھی بیت المال میں جمع ہوئی ہے، یعنی اولاد میں تقسیم نہیں ہوئی. تقسیم نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. اور سورہ فاطر آیت نمبر 32 میں آتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے جو ہے وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے منتخب کیا تھا اپنے بندوں میں سے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کتاب ہے اس سے مراد علم یعنی مال مراد کے بارے علم مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے علم کا وارث بنایا ہے اور ہم نے جو ہے وہ اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو چنا ہے، یعنی انبیاء مراد ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ کتاب کا وارث بنایا ہے. اور یعنی کہ ان کی جو ہے وہ اپنے بندوں میں سے ان کو چنا ہے ہم نے، جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا انبیاء کے بعد جو ان کی اولادیں آئی ہیں. تو جن کو ہم نے نبی بنایا تو ہم نے ان کو کتاب کے لیے چنا ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو ہم نے مال کے لیے چنا ہے کہ مال کے وارث وہ بنے ہمیں. تو اس لیے اس آیت سے مراد یہی ہے کہ یعنی دین کا وارث کون بنے گا، یہ اس بات کی فکر کر رہے تھے. تو قادیانیوں کا استدلال بھی صحیح نہیں ہے. اور بھی کوئی اس بات سے استدلال کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو ہے وہ تقسیم ہونی چاہیے تھی، یعنی بیت المال میں جمع نہ ہوتی بلکہ ان کی اولاد میں تقسیم ہوتی. تو ان کا یہ استدلال غلط ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بھی بیت المال میں ہی جمع ہونی چاہیے تھی اور ایسا ہی ہوا ہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا.